کیا آپ جانتے ہیں یہ لڑکی کون ہے؟ ایک نہ ایک جگہ پہ آپ نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا۔ جی ہاں جناب، اس لڑکی کا نام ہے خیال عرب اور اس کا تعلق عمان سے ہے۔ جب یہ چھوٹی تھی تو اس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اپنے ہی ملک کے اندر اس کو خوبصورتی کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے، لیکن جیسی یہ بڑی ہونے لگی تو اپنے ہی ماں باپ کے نسب کے اوپر وہ اپنا کام جاری رکھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ اس کے ماں باپ جو تھے یہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنا کر اب بازار میں سیل کرتی تھی، اور یہ بھی اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں بازار میں سیل کرتی تھی اور کبھی 500 اور کبھی 1000 روپے دن کا کما لیتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ جیسی یہ بڑی ہونے لگی تو یہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اس بنیاد پہ عمان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو خوبصورت ہونے کا ایوارڈ بھی مل چکا تھا، لیکن وقت کے ساتھ لوگ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ جب بھی یہ بازار کے اندر بیٹھتی تھی اور اسی طرح سامان سیل کرتی تھی تو لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ اس بنیاد پہ اس نے بہت زیادہ کمپلینٹ بھی درج کیے ہوئے تھے کہ مجھے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ اس نے بہت زیادہ کمپلینٹ بھی درج کیے تھے۔ اس کی ایک عادت تھی اور وہ عادت یہ تھی کہ یہ کبھی بھی شادی کرنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی اس کے ذہن اس کے دل میں یہ تھا کہ میں کبھی شادی کروں گا، بس اس کا ذہن ہی ایسا بنا ہوا تھا۔ بہرحال وقت کے ساتھ ان کے پاس ایک دن بازار میں عمان کا سب سے امیر ترین انسان آ گیا اور ان کے سامنے بیٹھنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس خوبصورت خیال عرب نے جواب میں بتایا کہ میں زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کبھی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جو عمان کا سب سے امیر ترین انسان تھا اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تو بالکل نہ کرو، لیکن آپ اس کام کے لیے نہیں بنی ہے جو کام اس وقت آپ اس بازار میں بیٹھ کے کر رہی ہو۔ ایسا کرو، میرے کمپنی میں آپ جاب لے لو، آپ کو اچھی خاصی تنخواہ ملے گی منتھلی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس خوبصورت لڑکی نے نوکری یا جاب جو تھا اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے کہا کہ نہیں، میں اپنے ہی نسب میں خوش ہوں اور جو کام میں کر رہی ہوں اس میں مجھے اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے اور اچھا خاصا میرا گزارا چلتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ عمان میں بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی۔ یہ تصویر بھی اس کا بہت زیادہ پرانا ہے، یہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی، حالانکہ بہت زیادہ لوگ اسی بازار کے اندر اس کو دیکھنے کے لیے بھی آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک دن اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا کہ پورا عمان لرز اٹھا۔ عمان کے اندر پانسی جو تھی وہ مکمل طور پر بند ہو گئی تھی، لیکن پھر اس لڑکی کی بنیاد پر دوبارہ پانسیوں کو اوپن کر دیا گیا۔ دراصل ایک رات یہ لڑکی اپنے گھر میں سو رہی تھی اور اچانک اس کو اپنے ہی گھر سے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا۔ اغوا کرنے کے بعد جب عمان گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ لگ گیا تو اس نے سخت سے سخت کارروائی شروع کر دی۔ ایک ہفتے کے بعد اس کو بازیاب تو کرا لیا گیا، لیکن اس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ جب اسے ٹیسٹ کیا گیا اور باقی لیبارٹری میں بھی اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو 19 سے زیادہ افراد نے اس کے ساتھ غلط کام کیا تھا اور اس کے بعد اس کو اس دنیا سے بھی رخصت کر دیا تھا۔ عمان گورنمنٹ نے اس کے اوپر سخت ایکشن لیتے ہوئے تمام مجرمان کو گرفتار کر لیا ودن صرف اور صرف 10 دن کے اندر۔ 10 دن کے اندر جب اس نے تمام مجرمان کو گرفتار کر لیا، پھر اس تمام مجرمانوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا اور اپنے جرم کو قبول بھی کر لیا۔ اس کے بعد 19 سے زیادہ افراد کو عمان کے اندر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب صرف ایک ہی ہے کہ اس خوبصورت لڑکی کو خوبصورت ہونے کا ایوارڈ بھی ملا تھا، لیکن بس اس کی ایک عادت تھی کہ یہ کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہتی تھی، اور شادی نہ کرنے کی بنیاد پر اس کو اتنی بڑی سزا ملی کہ مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو جہاں پہ بھی وہ خوش رہو۔